جی والدین، اگر آپ کی بیٹی انسٹا پر ہے اور کریش ڈائٹنگ کر رہی ہے، وزن لوز کرنے کے چکر میں انسٹا پر اپنی اچھی ڈی پیز نظر آنے کے چکر میں، تو یہ تصویر دیکھیے اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا۔ سوشل میڈیا کی چکا چوندھ، انفلوئنسرز کی زندگی، ڈھیروں انفلوئنسرز کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ شیئر کیجیے ان سے، مت ماریے خود کو۔ یہ انفلوئنسر دنیا پر نہیں ہے، چلی کیوں گئی میں بتاتا ہوں۔ پرفیکٹ باڈی، گلوئنگ سکن، زیرو فیٹ، ہائی انرجی، لیکن اس پرفیکٹ امیج کے پیچھے ریئلٹی کھوکھلی۔ یہ تصویر پھر دیکھیے، دیویانکا سروہی، 30 سال کی ہریانوی اداکارہ اور انفلوئنسر جو بظاہر صحت مند، ایکٹیو اور فٹ نظر آتی تھی، ہریانوی انڈسٹری کا ابھرتا نام تھی، بہت مشہور فنکاروں کے ساتھ کام کر چکی تھی، متعدد میوزک ویڈیوز تھیں۔ رپورٹس کے مطابق چند دن قبل رات کے وقت گھر پر طبیعت خراب ہونے کی شکایت میں اسے داخل کیا گیا، ہارٹ اٹیک رپورٹ ہوا۔ گھر والے فوری طور پر ہاسپٹل لے کر گئے، مگر ڈاکٹرز نے اسے ڈیڈ آن ارائیول، ریسیو ڈیڈ قرار دے دیا۔ اگلے دن غازی آباد میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور انڈسٹری میں اس خبر پر افسوس کیا گیا۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ شیفالی کی تصویر ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے، کانٹا لگا تھا ماڈرن دنیا کا، یہ جو عذاب مسلط آپ کر چکے ہیں مصنوعی۔ ہریانوی اداکارہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ اچانک نہیں تھا۔ متعدد ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے کیونکہ دیویانکا کے بارے میں اب تک کوئی مستند خبر نہیں تھی کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا یا خودکشی ہوئی، لیکن جو کچھ رپورٹس بڑی سٹرانگ سامنے آئیں، اور اگر خودکشی بھی ہوئی تو اس میں تنہائی اور ڈپریشن اور گلیم کا بہت عنصر تھا، لیکن بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ ہریانوی اداکارہ کی موت میں وہ کریش ڈائٹنگ اور پرفیکشن کلچر تھا جو آج کی انفلوئنسرز میں عام ہے۔ آج کل ماڈلز جوان لڑکیوں میں 30 سے 40 سال کی عمر میں دل کے دورے رپورٹ ہو رہے ہیں حسین نظر آنے کے چکر میں۔ یہاں بھی ایک اور نوجوان موت جو تھی، شیفالی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، دا کانٹا لگا گرل، اس کی ڈیتھ سٹوری بھی یہی تھی۔ 42 سال کی عمر میں بظاہر مکمل فٹ نظر آنے والی مشہور ایکٹریس رپورٹس کے مطابق ایک رسکی پیٹرن فالو کر رہی تھی جو سڈن ڈیتھ کا پیش خیمہ ہوا۔ اس نے اینٹی ایجنگ انجیکشن خود لیا، یعنی ایسا انجیکشن جو عمر کو کم کرتا ہے، وہ بھی روزے فاسٹنگ کی حالت میں، یعنی کہ اس نے برتھ رکھا ہوا تھا یا جو بھی آپ کہتے ہیں، یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی تھی وزن کم کرنے کے لیے، یعنی جسم پہلے ہی کمزور اور ناتواں تھا۔ انجیکشن کے بعد بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوئی، سرکولیشن متاثر ہوئی، دل کو کم خون ملا، دل رک گیا۔ اس کا شوہر فوری طور پر ہاسپٹل لے کر گیا، مگر وہاں اسے بچایا نہ جا سکا۔ بعد میں فورینزک انویسٹیگیشنز بھی کی گئیں۔ یہ کیس بھی مثال بن گیا سیلف میڈیکیشنز اور کاسمیٹک انٹرونشنز کے خطرات کو نظر انداز کیا جاتا رہا، نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ دو واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ انفلوئنسر ٹرینڈز، بظاہر خوبصورت اور جوان نظر آنے اور پتلا اور کریش ڈائٹنگ اور انوریکسیا کی حالت میں جانا۔ اب سوال یہ ہے، آخر نوجوان انفلوئنسرز میں کارڈک اریسٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے کریش ڈائٹنگ۔ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے لوگ کیلوریز بہت کم کر دیتے ہیں، جس سے جسم سٹارویشن موڈ میں چلا جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں، پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم، اور یہ سب ہارٹ ردم کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اسے میڈیکلی اریتھمیا کہتے ہیں، جو سڈن کارڈک اریسٹ کا سبب بنتا ہے۔ دوسری وجہ ہے ایکسٹریم فیٹ لاس اور زیرو باڈی فیٹ کلچر۔ باڈی کو ہارمونز بنانے کے لیے کچھ ضروری فیٹس چاہیے ہوتے ہیں، جب فیٹس نہیں ملتے، بہت کم ہو جائیں، تو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، کارٹیسول بڑھتا ہے، اسٹریس سسٹم زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہارٹ پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تیسری وجہ ہے فلر، اسٹیرائڈز اور اینٹی ایجنگ انجیکشنز۔ مارکیٹ میں بہت سی چیزیں بغیر پراپر ریگولیشن کے استعمال ہو رہی ہیں۔ گلوٹیتھائن ڈرپس، ہارمون بوسٹرز، گروتھ ہارمون انجیکشنز، ان نون اینٹی ایجنگ مکسچرز۔ اس کا اثر جگر، گردے اور دل پر پڑتا ہے۔ کچھ انجیکشنز بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں، کچھ کلاٹنگ رسک بڑھاتے ہیں، اور کچھ ہارٹ کے الیکٹریکل سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ شیفالی کا کیس اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خالی پیٹ انجیکشن، باڈی پہلے ہی کمزور حالت میں، اور پھر سرکولیٹری کولیپس۔ ایک اور اہم وجہ ڈی ہائیڈریشن
اور ایسے لمبے عرصے تک بھوک رہنا وداؤٹ میڈیکل بیلنس. انفلوئنسرز فاسٹنگ پر ہوتی ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہیں, ساتھ ڈیٹاکس ڈرنکس, فیٹ برنرز اور کیفین کا زیادہ استعمال کرتی ہیں. اس کمبینیشن سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے, ہارٹ ریٹ غیر متوازن ہو سکتا ہے اور دماغ کو آکسیجن کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے. ایک اور اہم وجہ کرونک سٹریس اور کمپٹیشن کا دور اور نیند پوری نہ کرنا. سوشل میڈیا کا دور, مسلسل موازنہ, توجہ حاصل کرنے کا دباؤ مسلسل زیادہ رہتا ہے. یہ کورٹیسول ہارمون طویل عرصے میں بلڈ پریشر, شوگر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں. ہارورڈ اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کرونک سٹریس کارڈیو واسکولر ایونٹ سے جڑا ہوتا ہے. اور سب سے اہم ان ڈائگنوز کنڈیشنز. بہت سے نوجوانوں میں چھپی ہوئی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, جینیٹک ریدمیاز, ہائپرٹروپک کارڈیومایوپیتھی یا دل کے ہڈن بلاکیجز. جب اس سب کے ساتھ کریش ڈائٹنگ اور سٹریس شامل ہو جائیں تو یہ ہائی رسک صورتحال بن جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انفلوئنسرز کا لائف سٹائل قدرتی نہیں ہوتا, یہ غیر متوازن مصنوعی زندگی ہوتی ہے. باہر سے جسم بہتر نظر آتا ہے لیکن اندرونی نظام متاثر ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک اب صرف بڑی عمر کے لوگوں تک محدود نہیں, نوجوان خاص طور پر وہ جو اپنی باڈی کے ساتھ تجربات کر رہے ہیں زیادہ خطرے میں ہیں. اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو سائنسی طریقے سے کریں, اگر سپلیمنٹس استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کی رہنمائی میں کریں, اگر فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اپنی باڈی کو سمجھ کر کریں. اب میں آپ کو وہ احتیاط بتاتا ہوں جو آپ نے اپنی انفلوئنسرز بیٹیوں کو بتانی ہے. اپنی ڈائٹ کو وہ متوازن رکھیں گی, اچانک کریش ڈائٹنگ سے گریز کریں گی, بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی انجیکشن سپلیمنٹ نہیں یوز کریں گی, اور اگر اسٹیٹکس بھی یوز کر رہی ہیں تو پراپر کوالیفائڈ اسپیشلسٹ FCPS لیول کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گی. پانی کے مناسب مقدار لیں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں, نیند پوری کریں اور سٹریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی, چکر یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً میڈیکل چیک اپ کرائیں. اپنی باڈی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کی بجائے سائنسی اور محفوظ طریقہ اختیار کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ تصویر شفالی کی بھی ہو سکتی ہے اور اس ہریانوی اداکارہ کی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر آپ مر بھی سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں, باڈی کو غیر ضروری شارٹ کٹس نقصان پہنچا سکتے ہیں. مستقل اور متوازن طریقہ ہی محفوظ راستہ ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ڈاکٹر عفان کیسر with love to all of you, signing off.